بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رانا شمیم صاحب کے بیٹے احمد حسن رانا ابھی آج کل لنڈن میں ہے، اور ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے آج، اور یہ انٹرویو انہوں نے جیو اور دا نیوز کے جو کارسپونڈنٹ ہیں مرتضیٰ علی شاہ ان کو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو امپریشن دیا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیان کے اوپر، اپنے بیان حلفی کے اوپر، اور اس کے علاوہ یہ کہ جی وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کیس میں جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ان کا ظاہر ہے آن کیمرہ بھی انٹرویو ہوا، مطلب ہے کہ کیمرے کے اوپر مرتضیٰ علی شاہ نے ان کا انٹرویو لیا، اور جو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا۔ اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل چھٹیوں کے اوپر لنڈن میں ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا ان کے بیٹے کا احمد حسن رانا کا کہ ان کے والد جو ہیں اس حلف نامے پر قائم ہیں جس پر انہوں نے لنڈن میں دستخط کیے تھے، اور جس میں سابق کا جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے اوپر جس سے الزامات لگائے گئے تھے کہ جنہوں نے پریشرائز کیا تھا جوڈیشری کو، اور مقصد یہ تھا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن جب تک 2018 کے الیکشن تک ضمانت نہ دی جائے، ان کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو یہ 10 دن کی چھٹیوں کے اوپر لنڈن میں پہنچے، اور وہاں پہ ان کا یہ انٹرویو لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے میڈیا کے ایک حصے نے جھوٹی خبر دی کہ ان کے والد اپنے ہی حلف نامے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں جو بات کی انہوں نے، جو فیکچوئل بات کی تھی، میں بھی چونکہ وہاں پہ موجود تھا، تو شمیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے وہ کچھ پڑھا نہیں جو اخباروں میں چھپا ہے، تو میرا تو ایفیڈیوٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ تالے میں پڑا ہے لنڈن میں، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ چیز نہیں پڑھی جو چھپی ہے۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے انٹرپریٹ اس طرح کر دیا جیسے کہ وہ اپنے مطلب ہے کہ بیان سے ہی پھر گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل جھوٹی خبریں میڈیا نے، جو بھی میڈیا کا حصہ تھا انہوں نے چلائیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا احمد حسن نے کہ جی ان کے والد جو ہیں وہ ابھی ان کی 73 ایئرز ایج ہے، اور انہیں سننے میں کچھ مسائل ہیں، مطلب ہے کہ اسی لیے، اور یہ بھی کہ جی کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ حلف نامہ ان کا نہیں ہے، یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس قسم کا کوئی ایفیڈیوٹ انہوں نے نہیں دیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کمرہ عدالت سے جو رپورٹنگ ہوئی وہ غلط تھی۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے دی نیوز سٹوری میں جو کچھ شائع ہوا وہ نہیں پڑھا، اور یہ بات بالکل میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہی بات کی تھی۔ ایک بات جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ مجھ سے یہ خبر چھپنے کے بعد رابطہ کیا گیا، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ ظاہر ایج فیکٹر بھی ہے، جیسے آپ کو بتا رہا ہوں، تو آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ تھا، لیکن چونکہ میری خبر تھی، میں نے بریک کی تھی، تو میری ان سے خیر اس سے ایک دن خبر شائع ہونے سے پہلے ایک دن ان سے بات ہو چکی تھی۔ اچھا، پھر ان کے بیٹے احمد حسن نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ہی کہ جی انہوں نے یہ بھی بلکہ کہا کہ ان کے والد اس ایفیڈیوٹ کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ جو ہے وہ لنڈن نوٹری پبلک جو ہیں، جو اوتھ کمشنر ہیں وہاں کے، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اور اس کے بعد جیو نیوز کے جو ظاہر ہے وہی جو ایفیڈیوٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہی اوتھ کمشنر سے بھی جا کے تو ان سے کراس چیک کروایا گیا، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جی شمیم صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ آ کے ایفیڈیوٹ میرے سامنے دیا تھا، اور مطلب انہوں نے بھی اسی کو کنفرم کیا۔ اچھا، ان کے والد کے اس موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے مطلب ہے کہ انہوں نے وجہ کیا بتائی کہ جی کس لیے یہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو والدہ، مرحومہ والدہ مطلب ہے کہ احمد کی، اور جو رانا شمیم صاحب کی جو اہلیہ تھیں جو اب فوت ہو چکی ہیں، کہ انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر بیسیکلی ان کے والد نے یہ بیان ریکارڈ کروایا، اور وہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی پرہیزگار اور مذہبی خاتون تھی، وہ سیاسی خاتون نہیں تھیں، کسی مطلب ہے کہ ایفیلیشن ایز سچ ان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو اس وقت دکھ ہوا جب انہوں نے 2018 کے گلگت بلتستان کے دورے کے دوران ثاقب نثار صاحب کو دیکھا کہ وہ 2018 کے الیکشن سے قبل مریم نواز اور نواز شریف کو کسی بھی قیمت پر جیل میں رکھنے کی ہدایت جاری کی، مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر ان کی والدہ دکھی تھی۔ اور ان کی والدہ کا کہنا تھا مرحومہ کا کہ جی ناانصافی کام نہیں کرتی، ہمیں عدالتی جوڑ توڑ کے ذریعے سیاسی شہید پیدا کرنا بند کرنا ہوگا۔ یہ انہوں نے بات کی، مطلب ہے کہ ان کے بیٹے نے، یہی شمیم صاحب کے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی
مناسب قانونی کارروائی چلائیں، اور اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس کو سزا دیں، اور اگر کوئی ثبوت نہ ہو تو انہیں سزائے موت دینا ناانصافی ہے۔ کیا آپ اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عدالت کو ان کی فطری انداز میں مقدمات چلانے دیں۔ یہ مطلب ہے اپنی وہی حوالہ دے رہے ہیں اپنی والدہ کی جو ڈسکشن ہے اور اپنے والد صاحب کی جو بات کر رہے ہیں کہ تو اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں، رانا شمی صاحب کے بارے میں، کہ اگر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے والا کون تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان فائدہ اٹھانے والے تھے، پھر جاوید ہاشمی اور جسٹس شوکت صدیقی کا باپ ہے احمد حسن۔ رانا نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ نواز شریف کے کیس میں مناسب عمل اور انصاف پر عمل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو ان کے والد ہیں وہ ان خطرات اور نتائج کو بخوبی جانتے تھے کہ جب وہ حلف نامے پر دستخط کریں گے تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جیل میں جانے کی بھی بات کی کہ وہ بھی اس کی ایک امپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ اب ایک بات مطلب ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ بات کہی، اب آج کل چونکہ ہیرنگ ہے اور پاسبلی آج رانا شمیم صاحب کا جو ریٹن رپلائی ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش بھی ہو جائے گا، اور جو لگ رہا ہے ایسے یہ ہے کہ جی وہ اپنے اس بیان پہ قائم رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ویسے اسٹریٹجی کیا ہوگی، لیکن جس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ وہ واقعی اسی طرح اپنا سٹانس لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عدالت ان سے کچھ ایویڈنس طلب کرے گی، اور پھر پاسبلی رانا شمیم صاحب کا مطالبہ یہ ہوگا کہ میں نے تو اپنا ایفیڈیوٹ دے دیا، ایک ایفیڈیوٹ ذرا ثاقب نثار صاحب سے بھی لے لیا جائے۔ تو اگر ثاقب نثار صاحب بھی اس قسم کا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور وہ انکاری ہوتے ہیں تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ ایک انکوائری میں بدلتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن اینی ہاؤ یہ مسئلہ رانا شمیم صاحب کا، اس میں کافی جب سے یہ چیز سامنے آئی تو ظاہر ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، اور بلکہ لاسٹ ہیئرنگ میں بھی اس بات کے اوپر مجھے جو حیرانگی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑھا نہیں اس کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو چھپا ہے وہ پڑھا نہیں، اور انہوں نے جو یہ کہا خاص طور کے اوپر کہ جی اس خبر کے شائع ہونے کے بعد میری لوگوں سے بات ہوئی، اخبار نویسوں سے بات ہوئی، تو اس کے اوپر مجھے بھی تعجب ہوا کہ یہ بات انہوں نے کیسے کر دی۔ لیکن اینی ہاؤ وہ سارے جو فیکٹس ہیں، ہمارا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم تو اخبار میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم نے تو فیکٹس لے کے آنے ہیں سامنے۔ ایک شخص، ایک جو فارمر چیف جج رہے گلگت بلتستان کے، ان کا ایک ایفیڈیوٹ تھا، اس ایفیڈیوٹ سے وہ اینیا ان کا بیٹا جو کہہ رہا ہے کہ اس کے والد نہیں مکر رہے اور اس کے ایک لفظ کے اوپر قائم ہے، تو ہماری ایز سچ اس طرح سے رسپانسبلٹی ختم ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ ان کا ہے، ایک ریٹائرڈ جج کا دوسرے ریٹائرڈ جج کے بارے میں۔ تو اب بات دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں ساری جو یہ چیزیں ہیں یہ کسی انکوائری کی طرف لیڈ کریں گی، یا صرف یہی بات ہے کہ جی کچھ بیانات ہوں گے، اخباروں میں چلیں گے، میڈیا میں کوئی ڈسکشنز ہوں گی جیسے کہ ہو بھی رہی ہیں، اور ایز سچ جو کورٹ میں ہے وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے بیونڈ کیا جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ آئندہ دنوں میں واضح ہونے کی امید ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔